ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص کیا آج کے زمانے میں متع کر سکتا ہے، اور اگر متع کر سکتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، اور کیا نوجوان ہمارا وہ فتنے سے بچنے کے لیے وہ متع کرے تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ میں نے اس کی اوپر تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، متع کیا ہے، متع کی حقیقت، اور میں نے اس میں دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ وہ آپ اس کی جو ثبوت ہے یا اس پر جو اعتراضات ہیں اس کا رد میں نے ایک ویڈیو کے اندر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آج میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص آج متع کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اور جب یہ جائز ہے تو آج ہو، جب پہلے جائز تھا، پہلے لوگ کرتے تھے تو آج بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک نوجوان کی زندگی کا، اس کی عفت نفس کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ زنا کر لیں گے، زنا کی اجازت مل جائے گی، زنا کے نام پر اڈے کھل جائیں گے، فحاشی کے اڈوں کو لیگلائز کر لیا جائے گا، حلالہ کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن وہاں پر اگر متع کی بات کر لی جائے تو لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو زنا کی بات کر رہا ہے، فوراً آپ کو کہیں گے جناب آپ متع کے جواز کی بات کر رہے ہو تو پھر آپ کی بہن اور آپ کو میں اس سے متع کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اس طرح کی جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں نکاح متع کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 3، ارشاد فرمایا جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے، اور اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک نکاح کرو یا اپنی کنیزوں پر اکتفا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قضاء شہوت کی صرف 2 جائز صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ تم عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، اس عورت کے ساتھ تم نکاح کرو، تم چاہے ایک عورت سے نکاح کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو یا 4 عورتوں سے کرو، بیک وقت ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر تم ان 4 کے درمیان انصاف عدل قائم نہیں کر سکو گے تو پھر تم ایک کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ پہلی صورت ہو گئی۔ اور دوسری صورت جو اللہ تعالیٰ نے قضاء شہوت کے لیے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں جو قضاء شہوت کے لیے جائز ہیں۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ تیسری اور کوئی صورت قرآن مجید میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اگر متع بھی جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان 2 صورتوں کے بعد تیسری صورت متع کی بھی بیان فرما دیتا کہ ان 2 صورتوں کی اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر تم متع کر کے اپنی قضاء شہوت کا پورا کر لو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متع کرنے کا بیان ہی نہیں فرمایا، اس لیے متع کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اس آیت میں لفظ نکاح متع کو بھی شامل ہے، تو یاد رکھ لیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فرما کر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حد بیان فرمائی ہے کہ 1 کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 عورتوں کی حد بیان فرما دی ہے، لیکن متع کے اندر یہ نکاح متع جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اس بات کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ تم چاہے 1 عورت کے ساتھ متع کرو، 20 کے ساتھ متع کرو یا 1000 عورت کے ساتھ بیک وقت متع کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ لہٰذا اس کا ثبوت قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو لہٰذا فَانْكِحُوا کا لفظ نکاح متع پر نہیں بولا جائے گا، بلکہ اس سے مراد وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 25،
اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اور جو شخص تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے، اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جسے غلبہ شہوت کی وجہ سے اپنے اوپر زنا کا خطرہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ شہوت رکھنے والے شخص کے لیے دو طریقے تجویز فرمائے ہیں، دو طریقوں کا حکم فرمایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ باندیوں سے نکاح کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ضبط نفس کرے، اپنے نفس پر قابو کرے اور صبر کرتے ہوئے اپنی شہوت کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ تو اگر متع کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی بیان فرما دیتا کہ جس کو کنیزوں کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ متع کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان نہیں فرمایا۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہو گیا کہ متع کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، سورہ النور آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ان پر لازم ہے کہ وہ ضبط نفس کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو ضبط نفس کرو۔ اگر متع کرنا جائز ہوتا تو نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں متع کی اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا، جبکہ اس آیت میں متع کی اجازت کے بجائے اللہ تعالیٰ نے نفس پر ضبط کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے معلوم ہو گیا کہ اسلام میں متع کا کوئی تصور نہیں ہے، متع کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اور اسی طرح مسند ابو یعلا میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے، ہم ثنیۃ الوداع پر اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغوں کو دیکھا اور عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ جن عورتوں سے متع کیا گیا تھا وہ رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح، طلاق، عدت اور میراث نے متع کو حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح میں میراث بھی ہوتی ہے، طلاق بھی ہوتی ہے، عدت بھی ہوتی ہے، اور متع میں نہ طلاق ہوتی ہے، نہ میراث ہوتی ہے اور نہ عدت ہوتی ہے، اس لیے متع کرنا حرام ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، اگر وہ متع کی حرمت نہ بیان کرتے تو علل اعلان زنا ہوتا۔ یہ جو آج کل بعض شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ متع کرنا حلال تھا، بس حضرت عمر فاروق نے اس کو حرام کر دیا ہے، بھئی بات یہ نہیں ہے، متع کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور چلا تو اس وقت بعض لوگ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا کہ متع حرام ہو چکا ہے، وہ لوگ متع کر رہے تھے تو ان کو متع سے منع کیا، اور حضرت عمر فاروق نے یہ فرما دیا کہ متع کرنا حرام ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے، یہ واضح پیغام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام ان تک پہنچایا ہے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں دور میں کوئی بھی متع نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سنو متع زنا ہے۔ اور حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ متع صرف 3 دن ہوا، پھر اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا متع کو طلاق، عدت اور میراث نے منسوخ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رمضان نے ہر روزے کو منسوخ کر دیا، زکوٰۃ نے ہر صدقہ کو منسوخ کر دیا، اور طلاق اور عدت اور میراث نے متع کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح شیعہ حضرات نے بھی لکھا ہے کہ متع کرنا حرام ہے، چنانچہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے
حضرت زید بن علی اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت اور نکاح متع کو حرام کر دیا ہے۔